بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب پر میں محمود احمد نیاز آپ کو کچھ نعت حمد اور غزلیں سناتا رہتا ہوں، کچھ طنز و مزاح بھی۔ آج آپ کے سامنے جو ہے ایک ترانہ جو ہے نعیم صدیقی کا، اس ترانے میں جو ہے مسلمان جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں، تو اس سے جو ہے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے فائدے کے بجائے جو ہے، تو اس چیز کا اس میں تذکرہ ہے جو ہے کہ آخر سب ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، پھر لوگ مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے ذات برادری میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ذات برادری جو ہے کہ مطلب یہ ہے، سورہ حجرات میں بھی ہے کہ یہ سب جو ہے ذات برادری یا پہچان کے لیے ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اللہ کے لیے جو ہے محبوب ہے، جو اللہ والی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہے کہ یوں تو علامہ اقبال کا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو یہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اور سورہ حجرات میں بھی ہے کہ یہ ساری ذات برادری جو ہے صرف ان کی پہچان کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ کے قریب قربت ہو، اس کی اللہ والی کرے، اس کی مانے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، جو لے کے آئے ہیں دین، اس دین کی پیروی کرے۔ اس سلسلے سے میں اس نظم ترانہ پڑھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک شعر احمد وصی کا سناتا ہوں۔ وہ اور ہیں جو مسلح بچھا لیں پانی پر۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے، مطلب کہ دشت کہتے ہیں جنگل، دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان ایسے تھے، آج کے مسلمان کیسے ہیں وہ جانتے ہیں آپ۔ تو احمد وصی کا ہے کہ وہ اور ہیں جو مسلح بچھا لیں پانی پر، مجھے نہیں ملا لہروں پہ اختیار ابھی۔ اور دوسرا شعر ہے جو ہم بٹے ہوئے ہیں مسلک پہ، اور تمام دیوبندی بریلوی وہ اہل حدیث کیا ہیں، تو اس میں ایک ہے شعر کی تباہی کی بنیاد مسلک بنا ہے، تباہی کی بنیاد مسلک بنا ہے، مگر اپنی ضد پر سبھی تو اڑے ہیں۔ تباہی کی بنیاد مسلک بنا ہے، مگر اپنی ضد پر سبھی تو اڑے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے یہ ترانہ جو ہے نعیم صدیقی کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیے گا آپ کہ یہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ ساری چیز جو ہے مسلمانوں کی ایک جیسی ہیں، تو آپس میں جو ہے یہ کیوں آپس میں تفرقہ ہے، لوگ جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ تو یہ ترانہ سنیے۔ ایک پیمبر ایک پیام، ایک صحیفہ ایک کلام۔ صحیفہ قرآن جو اترا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ہی قرآن ہے۔ کوئی بتا دے مسلمانوں میں کہ قرآن کے بارے میں 30 پارے ہیں، اور اس پر کسی کو میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن کو نہ سمجھے، نہ مانے تو دین سے خارج ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تو ایک پیمبر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک پیمبر ایک پیام، ایک صحیفہ ایک کلام، ایک نماز اور ایک امام، ایک صحیفہ ایک کلام، ایک نماز اور ایک امام، ایک حکومت ایک زمام، ایک خدا اور ایک نظام، ایک خدا اور ایک نظام۔ یہ چرخ لفظ آیا ہے، چرخ مانے آسمان جو ہے، قمر، مہر و قمر، چاند تارے، چرخ ستارے مہر و قمر، چرخ ستارے مہر و قمر، کوہ سمندر، کوہ مانے پہاڑ، برگ و شجر، برگ مانے پتی
اور شجر مانے پیڑ جو ہے. کوہ سمندر برگ و شجر ایک ہی منزل ایک سفر. کوہ سمندر برگ و شجر ایک ہی منزل ایک سفر. منزل ہے قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا تو جنت جو ہے، جنت کی مطلب اللہ سے ملاقات ہوگی. یہ جو ہے جب بندہ جائے گا اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب کے بعد اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوئے تو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اگر تھوڑی کمی ہے تو جیسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سزا دے کے جو ہے، جیسے کہ کچھ بتاتے ہیں لوگ یا جو جاننے والے کی، جیسے دھوبی جو ہے گندے کپڑے کو اس میں ریح یا آج کل جو آیا ہے پاؤڈر جو ہے اس میں لگا کے، اب تو ظاہر کی دیہات میں ہوتا تھا ریح ہو یا آج اس کو کہتے ہیں، تو اس میں لگا کے دھوبی جو ہے اس میں کر کے کپڑے کو اور اس کو دھلتا تھا تو بالکل صاف شفاف ہو جاتا تھا. تو اس کو پٹک پٹک کے دھلتا تھا. تو اسی طرح سے اللہ اگر اعمال اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ سزا تھوڑی بہت مل کے وہ بالکل صاف شفاف ہو کے وہ جنت میں جائے گا. جو ہے جیسے دھوبی کپڑے کو دھلتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے جو ہے مسلمان جو ہے جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے پہ خاتمہ ہوا وہ جنت میں جائے گا. جو ہے تو یہ سفر ایک ہی ہے، منزل بھی ایک ہے اور سفر بھی ایک ہے. سب لکھا ہوا صحیفہ میں، قرآن میں، حدیث میں، ہر چیز میں کیسے منزل آئے گی، کیسے سفر ہوگا. کوہ سمندر برگ و شجر ایک ہی منزل ایک سفر. دوش بدوش اور گام پہ گام، گام مانے ہوتا ہے اسٹیپ، اسٹیپ جو ہے. دوش بدوش مانے قریب قریب. دوش بدوش اور گام پہ گام، ایک خدا اور ایک نظام، ایک خدا اور ایک نظام. ایک پیمبر ایک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیمبر ایک پیام، ایک صحیفہ ایک کلام، ایک نماز اور ایک امام، ایک نماز اور ایک نمام. اب دیکھیے یہ جو فرمایا ہے آپ نے، جو اس نظم میں ہے وہ صاف صاف ظاہر کرے گی کہ ہم جو بٹے ہوئے ہیں قوم قبیلوں میں جو ہے یہ لغو و فضول ہے، یہ بیکار کی چیزیں، فضول ہے، کسی کام کی نہیں ہے. تو قوم و قبیلہ لغو و فضول، کون گلاب اور کون ببول، ایک وصول. قوم قبیلہ لغو و فضول، لغو مانے جھوٹا اور فضول مانے بیکار جو ہے. یہ ساری چیزیں قوم و قبیلے میں جو بٹے ہوئے ہیں وہ لغو و فضول ہے، بیکار کی چیز ہے اور جھوٹا ہے. قوم و قبیلہ لغو و فضول، کون گلاب اور کون ببول، ایک وصول. دیش ہو چاہے روم کی شام، ایک خدا اور ایک نظام، ایک پیمبر ایک پیام، ایک صحیفہ ایک کلام، ایک نماز اور ایک امام، ایک پیمبر ایک پیام، ایک نماز اور ایک امام. آخری بند دیکھیے، اس میں نسل کا دعویٰ جو ہے جھوٹ ہے بالکل. نسل کا دعویٰ کہ ہم پٹھان ہیں، سید ہیں، مغل ہیں، انصاری ہیں، یہ ساری چیزیں لغو و فضول ہیں. تو بتائیے گا پہلے اب یہ نسل کا جو ہے، نسل کا دعویٰ جھوٹ ہی جھوٹ. اس میں صاف ظاہر ہے کہ نسل کے بارے میں فرمایا ہے، نسل کا دعویٰ جھوٹ ہی جھوٹ. فیض بس اس کا، فیض بس اس کا پھوٹ ہی پھوٹ. یہ جو نسل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور بتایا گیا کہ اس کا فیض ہے، اس سے جو نکلتا ہے وہ گڑبڑی جو ہے
وہ اس میں پھوٹ ڈالتی ہے، آپس میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یہ نسل کے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹ بھی ہے، اور دوسرے سے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے۔ نسل کا دعویٰ جھوٹی جھوٹ، فیض میں اس کے پھوٹ ہی پھوٹ، رنگ کا جادو دام ہے دام۔ رنگ کا رنگ اور نسل بھی جو ہے یہ مطلب گوری چمڑی والے ہیں، کالے ہیں، اس طرح کی چیز جو ہے یہ رنگ کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں۔ امریکہ میں تو کالے بلیک مسلموں سے جو ہے وہ جو گورے ہیں وہ ایک اگر کسی بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کسی دکان پہ چائے کی یا اس طرح سے ریسٹوراں میں، تو وہاں ایک اگر گورا ہے تو وہ کالا والا نہیں بیٹھ پاتا تھا اور ان کو بھگا دیتے تھے۔ اب تو اس وقت دیکھا ہوگا آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے ایک بلیک کو جو ہے مار دیا، تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ قید تھے وہ کسی جیل میں، تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس پر جو ہے لوگوں نے دعویٰ کیا بلیک نے کہ انہوں نے قتل کروایا ہے گوروں نے۔ اس پر بہت ابھی تک مظاہرہ چل رہا ہے جگہ جگہ امریکہ میں جو ہے۔ تو نسل کا دعویٰ جھوٹی جھوٹ، فیض بس اس کا پھوٹ ہی پھوٹ۔ یہ فیض معنی جو ہے مطلب اچھی چیز ہے، فیض حاصل ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹھو تو اس سے فیض حاصل ہوگا جو ہے، وہ آپ کو کچھ ملے گا جو ہے۔ لیکن یہ جو نسل کے دعوے سے جو فیض ملا وہ بلکہ کچھ پانے کے ہم کھونے لگے ہوئے۔ تو فیض نسل کا دعویٰ جھوٹی جھوٹ، فیض بس اس کا پھوٹ ہی پھوٹ، فیض بس اس کا پھوٹ ہی پھوٹ، رنگ کا جادو دام ہے دام، ایک خدا اور ایک نظام، ایک پیمبر ایک پیام، ایک صحیفہ ایک کلام، ایک نماز اور ایک امام، ایک حکومت ایک زمام، ایک خدا اور ایک نظام، ایک خدا اور ایک نظام، ایک پیمبر ایک پیام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی سامعین حضرات، آپ کو یہ ترانہ پسند آئے گا، اور آپ کو اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، جہاں آپ رہتے ہیں وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اس بات پر کہ ہم اچھے ہیں، بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، تو ضرور آپ کو یہ پسند آئے گی، اور اس سے سوسائٹی سماج کے جو برائیاں ہیں اس طرح کی وہ دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔